السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، حیرت اس بات کی ہے کہ سال ہا سال سے اسرائیلی فلسطینی مسلمانوں کو مارتے رہے، قتل کرتے رہے، ان کی جان سے کھیلتے رہے، خون کی ہولیاں ہوتی رہیں۔ امریکہ بدماش کو کبھی حرکت نہیں آئی، اس نے کبھی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن جیسے ہی مسلمان مجاہدین نے اسرائیلیوں پر حملہ کیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، ویسے حملہ نہیں کیا لیکن اپنا بدلہ لینے کے لیے، چونکہ اسرائیل ظلم و زیادتی سال ہا سال سے کرتا چلا آ رہا تھا اور امریکہ کو اور غربی ممالک کو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سب اندھے بنے ہوئے تھے۔ اب جب انہوں نے بدلہ لینا شروع کیا تو امریکہ فوری طور پہ اسرائیل کی حمایت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ امریکہ نے جنگ میں کودنے کا اشارہ دے دیا اور بحری بیڑا جو ہے وہ بھی اس نے منتقل کر رہا ہے، وہ بھی روانہ کر رہا ہے۔ اس چیز کے پیش نظر میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان سے یہ پرزور اپیل کروں گا کہ اگر اللہ کے ہاں آپ نے روز قیامت سرخروئی حاصل کرنی ہے، اس وقت مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور بھرپور طریقے سے اعلان کریں اور اسرائیل کا اور یہ امریکیوں کا، ان سب کا بائیکاٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جناب جلیل عباس جیلانی جو نگراں وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کے اس بیان کے اوپر کہ وہ اسرائیل کو کہیں، امریکہ، کہ وہاں پر مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلیں اور وہاں اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ جبکہ دیکھا جائے تو فلسطینیوں نے بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، بچے جو بھی ان کے قبضے میں آئے ہیں سب کو محفوظ جگہ پر پہنچایا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا۔ لیکن ان بدماش اسرائیلیوں نے مسلمان فلسطینیوں کے بچوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے بوڑھوں کو، بوڑھی عورتوں کو، بوڑھے مردوں کو، جو بھی ہاتھ لگا ان کو سب قتل کرتے رہے۔ کتنا بڑا ظلم تھا یہ تو پھر وہی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے پھر ہم یہ دن بدلتے رہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کے حق میں اور کبھی کسی کے حق میں۔ پہلے یہ ظلم کر رہے تھے، اب رب تبارک و تعالی نے ان ایام کو ایسا بدلا مسلمانوں کے حق میں کہ مسلمان کھڑے ہو گئے، مجاہدین میدان میں آ گئے۔ تو تمام اسلامی سربراہان جو بھی ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت وہ فلسطین کا ساتھ دیں، مسلمانوں کا، اور امریکہ کی سازشوں سے اپنے آپ کو آگاہ بھی رکھے۔ اور اس نے جس طرح سے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور میں اب اسلحہ بھی دوں گا بھرپور طریقے سے، تو ہم نے بھی فلسطینیوں کی سب نے حمایت بھی کرنی ہے اور بھرپور طریقے سے ان کی امداد بھی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان نے اسرائیلی افواج سے مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا، اور اسی طرح سے علماء نے مسلمان ممالک سے اعلان جہاد کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب حفظہ اللہ امیر جماعت غرباء اہل حدیث، اسی طرح مولانا مفتی زبیر صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر، اور فضیلت شیخ مولانا ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب، اور جناب عمران سلفی صاحب سیکریٹری اعلانات جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان، جناب حافظ فیصل سلفی صاحب اور جماعت کے دیگر علماء کرام
اور اسی طرح سے مولانا نور صاحب ڈائریکٹر النور ریفارمنگ سینٹر اسلام آباد، پاکستان کی مختلف اسلامی تنظیموں اور جماعتوں اور کارکنان نے بھرپور طریقے سے اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان سے کہ وہ میدان عمل میں آئیں اور فلسطینیوں کا، مسلمانوں کا ساتھ دیں، اور جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان مجاہدین کی بھرپور طریقے سے ہیلپ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے بھی ممالک محفوظ رہیں گے۔ ورنہ یہاں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں میں، کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ عراق میں ہوا تھا صدام کے نام پر، اور وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور کرنے والے کون تھے یہ آپ کو سب کو معلوم ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ نہیں تھے جو وہاں پر قتل عام امریکیوں نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ اپنے اڈے اسرائیل میں قائم کرنا چاہ رہا ہے اور وہاں آ کر کے اور عرب جتنے ارد گرد کے ممالک ہیں ان سب کو سمیٹنا چاہ رہا ہے، ان سب کو ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے۔ ذرا دور کی سوچیں اور تمام اسلامی ممالک کے سربراہان ایک ہو جائے اور ایک ہو کر کے اعلان جہاد کر دے، یہ امریکی وغیرہ یہ سب بھاگتے ہوئے وہاں سے نظر آئیں۔